السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کے امتی ہونے اور کہلانے کا فخر اور شرف ہمیں عطا فرمایا، اور اس کا فضل اور اس کی مہربانیاں ہو ہم تمام پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور اس کی سب سے بڑی مہربانی اور فضل یہ ہے کہ اس نے ہم تمام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنانے کے ساتھ ساتھ علم دین حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ احادیث کا سلسلہ جاری ہے، ہم احادیث کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آئیں اور بھی احادیث ہم پڑھتے ہیں۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال، وعنہ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ، ای یہود الیہود، یعنی یہودی لوگ اہل کتاب وہ قرآن یعنی تورات کو پڑھتے تھے۔ کان اہل الکتاب، اہل کتاب تھے، پڑھتے تورات کو، یعنی یہودی لوگ تورات کو پڑھتے تھے۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، کون سے زبان میں؟ بالعبرانیت، عبرانی زبان میں پڑھتے تھے۔ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ، اور اس کی تفسیر وہ لوگ بیان کرتے تھے عربی زبان میں۔ أي يترجمونها، یعنی اس کا ترجمہ کرتے تھے۔ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، اہل اسلام کے لیے عربی میں جو ہے اس کی تفسیر بیان کرتے تھے، ترجمہ کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصدقوا اہل الکتاب، اہل کتاب کی تصدیق تم مت کرو، ولا تکذبوہم، نہ ہی تم ان کی تکذیب کرو، نہ ہی تم انہیں جھٹلاؤ۔ وقولوا، اور کہو تم، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتاری گئی ہے۔ الآیہ، آخری آیت تک۔ وہ آیت کیا ہے؟ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اتاری گئی اس پر بھی ہم ایمان لے آئے۔ واسماعیل واسحاق، اسماعیل علیہ السلام کی طرف جو اتاری گئی، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف جو اتاری گئی۔ والاسباط، اور ان کے جو نسل ہے، ان کے جو نواسے پوتے ہیں، ان کے طرف جو اتاری گئی، اس پر ہم ایمان لے آئے۔ رواہ البخاری، یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اہل کتاب کی تصدیق بھی نہیں کرنی ہے اور نہ ہی انہیں جھٹلانا ہے، صرف اتنا کہنا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو ہماری طرف اتاری گئی اس پر ہم ایمان لائے۔ وعنہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفی بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے یہ کہ وہ بیان کرے
بات کرے کہے بکل ما سمع، ان تمام چیزوں کو جو اس نے سنا، جو سنا ہے اس کو بیان کر دے، وہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یعنی دلیل کے ساتھ نہ ہو، ایسے ہی کہہ دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الکلام ما قل وما دل، تو بہترین کلام وہ ہے جو تھوڑا ہو اور مدلل ہو، دلیل والا ہو۔ تو لہٰذا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سب کچھ کہہ دے جو اس نے سنا ہو، سنی سنائی بات کو وہ لوگوں سے کہتا پھرے، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے ان دونوں حدیثوں کو جان لیا۔ پہلے حدیث میں جو ہے اہل یہودی والے اہل کتاب یعنی یہودی جو ہے تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور تفسیر کرتے تھے عربی زبان میں اہل اسلام کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو اور نہ ہی تم ان کی تکذیب کرو، نہ ہی جھٹلاؤ ان کو، صرف اتنا کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف اتارا گیا ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی طرف اتارا گیا ہے، یعنی اس کے بعد ان کے نواسے جو ہیں والاسباط، سبتن کی جمع اسباط ہے، وما اوتی موسیٰ، اور جو دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو اس پر ہم ایمان لے آئے، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو دی گئی، والنبیون من ربہم، اور نبیوں کو جو اپنے رب کی طرف سے دی گئی اس پر ایمان لائے، ہم یہ کہہ دیں۔ اور اس کے بعد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے کہتا پھرے، بات جو سنا ہو کسی اور سے، سنی سنائی بات کو لے کر کے وہ لوگوں میں پروپیگنڈا کرتا پھرے، تو وہ جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایسی سنی سنائی باتوں کو بیان کرنے سے حفاظت فرمائے، جھوٹی باتوں کو بیان کرنے سے حفاظت فرمائے، من گھڑت حدیثوں کو بیان کرنے سے حفاظت فرمائے۔ جیسے حضور نے کہا ہے ویسے ہمیں بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، انہی الفاظ کو پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے، عاجزی والا علم ہمیں عطا فرمائے، تکبر والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پھر اسی طریقے کی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔